میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کربلا نے میری زندگی کیسے بدلی ہے۔ جب پہلی دفعہ میں کربلا گئی تھی، میں ایک بہت ڈفرینٹ انسان تھی۔ اگر آج میں دیکھوں تو میں بہت زیادہ ڈفرینٹ انسان ہوں۔ کربلا، امام حسین، نفس مطمئنہ، ایسا صبر ان کا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہم چاہتے ہیں نا تو ہم صرف کیا کہتے ہیں، ہمیں پیسے مل جائیں، ہمیں رزق مل جائے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کس کس قسم کا ہے اور امام کتنا کتنا دیتے ہیں۔ میں جب پہلی دفعہ کربلا گئی تھی تو میں بہت ڈفرینٹ انسان تھی، مجھے بہت غصہ آتا تھا، میں بہت امپیشنٹ تھی، میں گو گیٹر تھی، بس میں ویٹ نہیں کرتی تھی کسی کا بھی کہ اچھا کوئی میرے لیے کچھ کرے گا یا کچھ ہوگا یا کچھ بھی نا، میں بس سوچ لیتی تھی اور مجھے کرنا ہوتا تھا۔ پھر میں مولا سے ملی اور اس میری، کیونکہ جب میں پہلی دفعہ کربلا گئی تھی، پہلے تو میں بہت چھوٹی تھی، لیکن جب میں ہوش میں کربلا گئی تو میری پہلے مشی تھی، نجف ٹو کربلا واک۔ اس رستے پہ قدم رکھتے ہوئے میں کیسے بیان کروں کہ میں ایک، وہ کہتے ہیں نا پاپاز پرنسس، جو زیادہ چلی بھی نہیں ہوگی، کسی نے کچھ کھانا وغیرہ کچھ نہیں، بہت لاڈلی باپ کی، تو اس وجہ سے میں نے کوئی اتنے زیادہ چیزیں کی نہیں ہیں زندگی میں۔ لیکن جب آپ سفر پہ جاتے ہو، اس سفر میں آپ نے دوسروں سے لے کے کھانا ہے۔ بینگ اے ڈاٹر آف اے مین، جس نے ساری زندگی مجھے یہ سکھایا کہ بیٹا بھوکے رہ لینا، کسی سے لے کے نہیں کھانا۔ اب اس کو 3 دن تک اس راستے پہ لوگوں نے نیاز کھلانی ہے اور اس کو خود جا جا کے ان سے لینی ہے، اور وہ شفا کا باعث بنے گی۔ تو یہاں غرور ٹوٹ گیا، پہلا کہ میں لوگوں سے لے کے کیوں کھاؤں، اب میں کھا رہی ہوں، میں اتنا کیسے چل سکتی ہوں، اب میں چل رہی ہوں، میرے پاؤں میں چھالے بھی پڑ رہے ہیں، کچھ بھی پڑ رہے ہیں، تو میں چل رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے امام کی نصرت میں چلنا ہے۔ پھر میں کسی طرح، میں کیسے کسی کے گھر سو سکتی ہوں، میں کسی کی جگہ پہ کیوں سوں؟ اب میں موقف کے اندر جا کے ریسٹ کرتی ہوں، لوگ میرا خیال کرتے ہیں وہاں۔ آپ وہ کہتے ہیں نا، مجھے اپنے تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی، مجھے اپنے بستر کے بغیر نیند نہیں آتی، اور آپ کو میں بتا نہیں سکتی ماں کی گود سے زیادہ سکون دہ نیند آتی ہے آپ کو اس پتھریلے بستر پہ، فرش پہ، یا کہہ لیں کہ گدے کے اوپر، وہ جو روئی کا گدا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ پھر اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی میں تو ہم گاڑی میں سے نکل کے کبھی بھی نہیں چلتے۔ سورج سوا نیزے پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی جلا دے گا۔ جو حصہ جسم کا سن کے ساتھ ایکسپوز ہوتا ہے، وہ میری سکن پتلی تو میرا تو کٹ لگ جاتے تھے۔ لیکن اس سب میں ایک چیز کنسسٹنٹ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے آپ کا آپ کے امام سے پیار۔ جس لگن کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس مولا کا در آنے والا ہے، میں اپنے امام سے ملنے والا ہوں، اور میرا امام بڑا دکھی ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے، اور آپ ایسے چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے کربلا میں بالکل بس جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو آپ سیکنڈ ڈے ہی مشق پہ نکل جاتے ہیں سیکھی۔ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کربلا سے سیکھا ہے؟